اللہ کی صفت ربوبیت کا حوالہ دینا، وسیلہ دینا، یہ بہت زیادہ یعنی دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، جسے سارے عالم کی نگہداشت کی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ والدین تربیت کرتے ہیں، بچے کی حفاظت کرتے ہیں، بچے کو پالتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، تو ان کے اندر ایک رحم کا مادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو مشکل میں جب دعا کرتے ہیں تو رب کے نام سے، تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے کہ مولا آپ ہی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی نے تو ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے، اب اپنی صفت ربوبیت کے تابع ہم پر رحم کا فیصلہ فرما۔ اسی لیے اکثر دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، رب اغفر لی وارحمنی واعف عنی۔ والدین کے لیے بھی دعا میں کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب صفت ربوبیت۔ لیکن بس بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے عتاب آ جائے، ناراضگی آ جائے، تو بس مالک کا دروازہ نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں کہ ناراضگی تو دونوں پہ آئی نا، آدم علیہ السلام پہ بھی آئی اور ابلیس پہ بھی آئی۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جنت سے اتار دیا، حکم دے دیا کہ اترے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو بھی آسمانوں سے اتار دیا، اتارا تو دونوں کو گیا، عتاب تو دونوں پہ آیا۔ لیکن آدم علیہ السلام اپنے رب کے سچے ماننے والے تھے، وہ اس عتاب کے بعد بھی دروازے پہ پڑ گئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ابلیس جو تھا بدبخت، بجائے نیاز کرنے کے اکڑ گیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اس پہ لعنت آئی اور آدم اور حوا پہ رحمت آئی اللہ کی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اللہ کے دروازے کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑے، اس کا کام مانگنا ہے۔ اب یہ تو مالک کی مرضی ہے، بادشاہ کی مرضی ہے کہ جب چاہیں دروازہ کھولیں، جب چاہیں بلائیں، جب چاہیں قبول فرمائیں، جب چاہیں نہ کریں۔ لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس کی ربوبیت کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں۔